حضرات سب سے پہلے جب آپ قرآن مجید کھولتے ہیں ایک لفظ آپ کو ملتا ہے الف لام میم. الف لام میم کا لفظ ملتا ہے. اس کا مطلب ہے کیا؟ اس کا مطلب مفسران کرام فرماتے ہیں اس کا معنی آج تک کسی کو معلوم ہی نہیں چلا. یہ اللہ اس کے رسول کے درمیان راز ہے ایک، اس کا معنی کوئی نہیں. یہ حروف مقطعات میں سے ہیں. الف لام میم ہا میم یاسین طٰ کاف ہا یا صاد نون صاد قاف جتنے بھی ہیں یہ حروف مقطعات ہیں. اس پر ایمان لانا ضروری ہے. اس کے بعد سب سے پہلے جب قرآن مجید شروع ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کی حقانیت بیان فرمائی ہمارے سامنے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں. شک اس چیز میں ہوتا ہے جو اپنی حقانیت کی دلیل پیش نہ کر پائے. قرآن کریم نے تو قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے سامنے اپنی حقانیت کی دلیل پیش کی ہے. اس زمانے میں لوگ کہنے لگے نہیں یہ اللہ کا کلام نہیں، یہ تو محمد رسول اللہ کی زبان ہے، یہ رسول اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے ان کو چیلنج دیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اگر تم اس قرآن میں شک کرتے ہو تو اس جیسی ایک صورت بنا کے لے کے آؤ. شک ہے تمہیں؟ ایک صورت بنا کے لے کے آؤ. اللہ اکبر، ایک صورت نہیں ایک آیت بنا کے لے کے آؤ. بڑے بڑے فصیح البیان بلیغ اللسان آئے، ایک آیت نہ بنا پائے. جب ایک آیت نہ بنا پائے تو یہ واضح ہو گیا کہ یہ قرآن مخلوق کا کلام نہیں بلکہ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. اور سب سے پہلے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 طرح کے لوگوں کا قرآن مجید میں ذکر فرمایا کہ انسان کی 3 قسمیں ہیں. ایک وہ تو جو ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرامین کی اتباع کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، خرچ کرتے ہیں اور ان باتوں پر ایمان لاتے ہیں جو رسول اللہ پر نازل ہوئی اور جو ان سے پہلے والے نبی پر نازل ہوئی ان پر بھی ایمان لاتے ہیں. قرآن نے ان کو کیا کہا؟ قرآن نے ان کو کہا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرنے والے ہیں، رسول اللہ کا انکار کرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں پر مہر مار دیا یہ ایمان نہ لائیں گے. یا رسول اللہ آپ ان کو چاہے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان پر لکھ دیا گیا ہے یہ ایمان لانے والے نہیں. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، جو ظاہری طور پر تو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں. وہ مسجد میں آتے ہیں تمہارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، داڑیاں رکھتے ہیں، مومنوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، لیکن جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی پیاری مثال ان کی بیان فرمائی ہے. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، کہ آسمان میں چلنے والی یعنی آسمان میں ہونے والی بارش میں جس دن بجلی کڑک رہی ہو تو اس رات میں چلنے والے اس مسافر کی طرح یہ لوگ ہیں کہ جب بجلی کڑکے اور اس میں روشنی پیدا ہو تو اس روشنی کے سہارے سے یہ لوگ آگے بڑھیں اور جب روشنی بند ہو جائے تو ایک جگہ پہ کھڑے ہو جائیں. کیا مطلب؟ کہ جب اسلام میں ان کو فائدہ ہوتا ہے، مال غنیمت ملتی ہے تو تب تو یہ اب مومنوں کے ساتھ رہتے ہیں، صحابہ کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن جب ان کو تنگی پہنچتی ہے، گھاٹا پہنچتا ہے تو یہ کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں. یہ منافق ہیں. ان کے بارے میں 5ویں پارے میں آتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان فرمایا. حضرت آدم کی تخلیق بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا اور تمام فرشتوں سے کہا تم سجدہ کرو آدم کو. سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہ کیا. گھمنڈ میں، تکبر میں، حسد میں سجدہ نہیں کیا. میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، میں اس کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں جو کہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. بہرحال انکار کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا، نکال دیا. اس کے دل میں حسد آ گیا تو اس نے کیا کیا؟
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو کہا تھا ایک درخت کے پاس نہ جانا، اس سے پھل نہ کھانا۔ شیطان نے فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے بھڑکا دیا، کہا اگر اس درخت کو کھا لو گے، اس کے پھل کو کھا لو گے، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت بی بی حوا نے کھا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ مشیت تھی، حکمت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ نے ان کو زمین پر بھیج دیا۔ کیا مطلب؟ دو چیز کبھی مت کرنا، ایک حسد مت کرنا، ایک حرص لالچ نہ کرنا، کیونکہ حسد کی وجہ سے شیطان گمراہ ہو گیا، شیطان اللہ کی بارگاہ سے نکال دیا گیا، اور حرص لالچ کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر بھیج دیے گئے۔